بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم کلیم خان نئے لیکچر کے ساتھ۔ آج اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ بچے امتحان میں پاس کیسے ہوتے ہیں۔ کیا آپ لوگ مصروفیات کی وجہ سے یا کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے آپ لوگوں نے تیاری نہیں کی اور آپ کے پاس 1 ماہ یا 1.5 ماہ آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس میں امتحان کی تیاری کیسے کریں گے؟ آپ ہر سبجیکٹ کی میں بات نہیں کروں گا، بلکہ میں صرف اور صرف میتھمیٹکس کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس میتھمیٹکس کے سبجیکٹ کے اندر پاس ہونا کوئی اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض اسٹوڈنٹ اپنی مجبوری کی وجہ سے تیاری نہیں کر پاتے۔ تو میں آج ان کے لیے ایک ایسی ویڈیو لایا ہوں جس میں ان سارے اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہوگا، اور وہ اس ویڈیو کے اندر نوٹ کریں گے کہ آیا کہ ہم جو ہے وہ اس تیاری کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا کچھ ایسے ٹپس ڈسکس کریں گے، اور ان ٹپس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ اچھے نمبروں میں، یعنی کہ آپ پاس بھی ہو سکیں گے اور تھوڑے سے آپ کے اچھے نمبر بھی آ سکیں گے۔ تو آئیے ہم اس لیکچر کے اندر بات کرتے ہیں۔ اس لیکچر کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میتھمیٹکس چاہے وہ 9th کلاس ہو یا 10th کلاس ہو، بچے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھی تیاری نہیں کر پاتے اور ذہن پہ سوال رہتا ہے کہ پتہ نہیں پاس بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہر چیپٹر کے اینڈ پہ، میتھمیٹکس کے ہر چیپٹر کے اینڈ پہ ایک ریویو ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اس ریویو ایکسرسائز میں کچھ ایسے کوسچن جو پورے چیپٹر کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں، تو پیپر سیٹر کے مطابق جو ہے وہ ایک سوال وہاں سے ضرور سلیکٹ کرتا ہے۔ تو آپ کو لازمی بات ہے کہ ایک چیپٹر سے 2 سوال یا 3 سوال آنے ہوتے ہیں، تو ریویو ایکسرسائز سے ایک اگر سوال سلیکٹ ہوتا ہے تو یا دو، بعض اوقات تو 2 سلیکٹ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایک سلیکٹ ہوتا ہے۔ تو ریویو ایکسرسائز کے سوالوں کو آپ ذرا دیکھیں۔ پہلے چیپٹر میں آپ اس 10th کلاس کے پہلے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ریویو ایکسرسائز میں اونلی 6 پارٹ ہیں، اور 6 پارٹ میں سے اگر ایک پارٹ آ جاتا ہے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اس کو حل نہ کر سکیں، اور وہ 4 لائنوں 2 لائنوں کے سوال ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ سوال جو ہے نا وہ ڈیفینیشن پر بھی مشتمل ہوتے ہیں، اور ان میں سے 6 سوالوں میں سے 2 تو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں یا 3 ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، باقی 3 سوال انہیں حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ تھوڑی سی محنت ایفرٹ کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے نا وہ ان سوالوں کو حل کر لیں۔ اسی طرح ریویو ایکسرسائز 2 کے اندر بھی 12-13 جو ہے نا وہ کوسچن ہوتے ہیں، اور 12-13 کوسچن میں 5-6 کوسچن تو ایسے ہیں جو ڈیفینیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈیفینیشن سے ریلیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے ایزی بھی ہیں، اور اس میں آئیڈینٹیٹیز کا استعمال ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے بہت ایزی ہے، 2-2 3-3 لائنوں کے ہیں۔ اور آپ 3rd چیپٹر میں، 4th چیپٹر میں، 5th چیپٹر میں یہی آپ دیکھیں گے کہ کنٹینیوسلی اسی طرح ریویو ایکسرسائز کے اندر جو چیپٹر کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں وہ سوال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور بچہ اگر ان سوالوں کو صرف وہی 8-10 سوال ہر چیپٹر میں سے کرنا شروع کر دے، تو آپ دیکھیں گے کہ 8 چیپٹروں میں سے اگر وہ 8 سوال بھی سلیکٹ کر لیتا ہے، سپوز کہ 8 کی بجائے وہ ویسے تو پیپر سیٹر جو ہے نا وہ ڈھیر سارے سوال سلیکٹ کرتا ہے، 12-13 سوال ہو جاتے ہیں ریویو ایکسرسائز سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن بچوں نے تیاری نہیں کی ہوتی اور وہ تیاری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور آخری 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوتا ہے یا 15-20 دن ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف باقی بکھیڑوں میں نہ پڑیں، پورے چیپٹرز کو نہ کریں، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ان ریویو ایکسرسائز کو اگر وہ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ اگلے جو چیپٹرز ہیں ہمارے پاس جیسا کہ 9 10 8 8 9 10 11 12 اور 13، ان ایکسرسائزز میں بھی آپ ان کو نہ کریں، بلکہ ان کی ریویو ایکسرسائزز، مسلینیس ایکسرسائزز جو وہاں پر دی گئی ہیں، ان میں سے بھی آپ سلیکٹ کر کے اپنے سوالات کو اتنا بنا سکتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ایک پارٹ کے اندر 9 سوال ہوتے ہیں اور 6 کرنے ہوتے ہیں، جس میں سے 2 سوال جو ہے نا وہ یا 3 سوال جو ہے وہ ریویو ایکسرسائز سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، 3 سے 4 سوال۔ تو آپ کے لیے یہ مشورہ یہی ہے کہ آپ اگلے چیپٹرز 8 9 10 11 12 13 چیپٹرز میں سے اونلی ڈیفینیشنز کا استعمال کریں، اور ڈیفینیشنز آپ کو آ جاتی ہیں تو میرے خیال میں وہ ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ باقی سبجیکٹس کو بھی اسی طرح
डेफिनेशन याद करना बहुत इजी होता है, मगर जो है ना वो सवालात को हल करना बहुत आसान होता मुश्किल होता है बच्चे के लिए। तो मैं यही आपको सजेशन करूंगा कि आप लोग जो है ना वो मैथमेटिक्स के हवाले से कि रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, और साथ में जब रिव्यू एक्सरसाइज के अगर आप 10-12 क्वेश्चन भी कर देते हैं तब भी आपके 15-20 नंबर ये आ जाते हैं। आप एमसीक्यूज देखें रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो दिए गए होते हैं, 13 चैप्टर हैं इसके या 17 चैप्टर हैं 9th क्लास में, तो हर चैप्टर से वो एक एक एमसीक्यूज या दो दो एमसीक्यूज वो सिलेक्ट करता है, तो वो होते रिव्यू एक्सरसाइज के ही हैं। और वही एमसीक्यूज ही बोर्ड के पेपर में आते हैं जो कि मुश्किल नहीं होते, बच्चा आसानी से उन्हें तैयार कर सकता है। 1-1.5 माह के अंदर आप जो है ना बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके 15 एमसीक्यूज में से 10-12 एमसीक्यूज भी ठीक हो जाते हैं और 15-20 नंबर आपके उधर से भी आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में 30-35 नंबर बन जाते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जो मसरूफियात की वजह से या किसी ऐसी इमरजेंसी या ऐसी परेशानी की वजह से अपनी तैयारी को नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि जो है ना वो आगे चल के वो अपनी इस मैट्रिक लेवल को कंप्लीट कर लें, और इस तरीके से वो अगर किसी कारोबार में जाना चाहते हैं या इस तरह कोई और बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो ताकि आपकी तालीम भी हो, मैट्रिक लेवल भी हो और साथ में आपका कारोबार भी हो, ताकि आपको कारोबार के अंदर आपको अगली तालीम के अंदर जो है ना वो आसानी रहे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना मेरे इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।